شیخ رشید صاحب تم بہت یاد آؤ گے۔ تعبیر جو مل جاتی ایک خواب بہت تھا، وہ شخص گنوا بیٹھے جو نایاب بہت تھا۔ مسکراتے ہوئے دنیا سے گزر جاؤں گا، زندگی لوگوں کی بن جائے چلا جاؤں گا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص کے جانے سے شہر ویران ہو گیا۔ ہماری آن بان شان، ہمارا دل عزیز لیڈر، ہمارا ساتھی، غریبوں کا مسیحا، نوجوانوں کا ہیرو شیخ رشید صاحب تم بہت یاد آؤ گے۔ بہت یاد آؤ گے۔ اللہ پاک شیخ رشید صاحب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور خانوادہ شیخ رشید کو مرحوم شیخ رشید کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ من جانب ہمدردان محبان خانوادہ شیخ رشید صاحب۔ راشٹروادی بھون مالیگاؤں، جو پہلے جونا سوات ہاسپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں پر سوات ہاسپٹل تھا۔ راشٹروادی بھون مالیگاؤں آگرہ روڈ۔ جنتا دل کی آفس جو جلال آباد کے پاس ہے، آگرہ روڈ مالیگاؤں۔ شیخ رشید صاحب مالیگاؤں کے قد آور لیڈر شیخ رشید صاحب ہمیں الوداع کہہ گئے۔ ہمیں الوداع کہہ گئے۔ مسلسل جدوجہد سے شہری سیاست میں اپنا مقام پیدا کرنے والا ایک عظیم سیاسی رہنما اور غریبوں و ہمدردوں کی داد رسی کرنے والی شخصیت شیخ رشید صاحب کا بچھڑنا شہریان مالیگاؤں کے لیے عظیم نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ رشید صاحب کو نعم البدل عطا فرمائے۔ مالیگاؤں کے قد آور لیڈر شیخ رشید صاحب۔ ایک دھوپ تھی جو ساتھ گئی آفتاب کے، من جانب مالیگاؤں شہر سماجوادی پارٹی سائیکل۔ ہمیں مسلسل جدوجہد، آپ کی مسلسل جدوجہد شہری سیاست
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو، ہر پرانی کو، ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مومنوں کی نماز جنازہ پڑھا دیا کرو، کیونکہ یہ ان کی تسلی کا باعث ہے، ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ کی یہ آیت، حالانکہ پس منظر یہ ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے تھے، نہیں پڑھنے دوں گا، لمبا چوڑا واقعہ کسی اور وقت سن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھینچا، لیکن آپ آگے بڑھے اور شروع کر کے نماز پڑھا دی۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اس جیسا منافق مردود اگر کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کبھی مت پڑھنا۔ حضرت عمر جو منع کر رہے تھے، آپ کی مرضی کے مطابق آیت نازل ہوئی، پھر اللہ نے کہا دوسری جگہ پر وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، لیکن مومنوں کی نماز جنازہ، نیک لوگوں کی نماز جنازہ، کلمہ پڑھنے والوں کی نماز جنازہ، کلمے کے اوپر زندگی گزارنے والوں کی نماز جنازہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ضرور پڑھا کرو اور پڑھا دیا کرو۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، تمہاری نماز ان کے لیے تسلی ہے، تمہاری جنازے کی نماز پڑھا دینا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اب ہم لوگ ایک رسم بنا لیے ہیں کہ بھئی نماز جنازہ تدفین کے بعد تسلی دیں گے۔ سب سے بڑی تسلی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نماز ہے، اور نماز جنازہ کے اندر سب سے اہم جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ ہمیں تمام لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ کب کس کی کہاں پر، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایمبولنس کے اندر ایک مسلم نوجوان کو میں لے کر آ رہا تھا، پوری طریقے سے زخمی تھا، جب اسے ہوش آتا تو جنازے کی دعا پڑھ رہا تھا، اکیلا خود ہی اپنا جنازہ پڑھ رہا ہے، خود ہی جنازے کی دعا پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ذہنوں کے اندر اگر ہم دعا یاد کریں گے، جنازے کی دعا کا ترجمہ یاد کریں گے، جنازے کی دعا کا مفہوم اور مطلب یاد کریں گے تو خود ہمارے لیے تسلی ہوگا۔ ہم گھبراہٹ کے وقت، الفزع الاکبر، موت کے وقت، من مات فقد قامت قیامتہ، ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیاری کیا کیا ہے قیامت کی؟ جس کی موت آئی وہی تو اس کی قیامت ہے۔ اس قیامت کے وقت وہ نوجوان ایمبولنس کے اندر جب ہوش آتا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعد۔ کتنی عظیم الشان دعا ہے، ہم محروم ہیں، ہمیں ترجمہ نہیں معلوم۔ قربانی کرنا ہے تو مولانا بلائے بھاڑے کا وہی دعا پڑھیں گے، وہی ذبح کریں گے، وہ دعا بھی ہمیں یاد نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف نام کے کیا ہم مسلمان ہیں؟
جنازے کی دعا مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی موت آنا ہے، میں یاد تو کر لوں، اس کا ترجمہ تو سیکھ لوں، اپنی تسلی، اپنی تشفی، اپنا سکون کا ذریعہ میں خود تو ڈھونڈ لوں۔ اللہم اغفر لحینا۔ اور جب جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو مطلب پہلے اپنے مطلب کی بات کیے، ہم زندہ کے مطلب کی بات پہلے کیے۔ جنازے کی نماز میں کیا دعا کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم اغفر لحینا، جو زندہ ہے اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ مردے کا پہلے نہ تذکرہ نہیں کیا ہم نے جنازے کی دعا میں، زندہ کا تذکرہ پہلے کیا، اللہم اغفر لحینا ومیتینا، پھر موت پانے والے کا تذکرہ کیا، وشاہدینا، جو اس جنازے میں شریک ہوئے اللہ سب کی مغفرت کر دے، آمین تو کہیے، وغائبینا، اور جو نہیں آئے جنازے کے اندر، رشتہ دار ہو، کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے، گھر والوں کو، برادرز کو، بھائیوں کو، رشتہ دار کو کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے، فرض کفایہ ہے، آئے تو بہت اچھا، نہیں آئے تو بھی اچھا، لیکن دعاؤں میں شریک رہیں۔ وغائبین، جو غائب ہے، غیر حاضر ہے، نہیں آئے، اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے، برے انداز سے ان کو یاد نہ کرے، اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے۔ ہم یہاں پر جنازے کی نماز میں دعا پڑھ رہے ہیں۔ وصغیرین، ہم میں سے بچے بھی آئے، بچوں کو پیچھے سرکا دیتے، مسجدوں سے مار کے بھگاتے، اللہ کی قسم، یہ مسجد، اللہ کے گھروں میں بچوں کا آنا، یہ کل کے مستقبل کے ہمارے مسلم امت کے رہنما ہے، انہیں بھگاؤ مت، انہیں سکھاؤ، انہیں مسجد کے آداب سکھاؤ، انہیں صف کے کنارے، پہلی صف میں، دوسری صف میں کنارے کھڑے کرو اور لے کر کھڑے رہو، تب تو یہ سیکھیں گے۔ وصغیرنا، ہم میں سے جو چھوٹے آئے ہیں جنازے کے اندر، اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے۔ وکبیرنا، ہم میں سے جو بڑے ہیں، ایم ایل اے صاحب آئے، ان کی بھی مغفرت کر دے، جو عہدے دار ہے اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے، جو چھوٹے آئے ان کی بھی مغفرت کر دے، عہدے کا چھوٹا ہو، عمر کا چھوٹا ہو، عہدے کا بڑا ہو یا عمر کا بڑا، اللہ سب کی مغفرت کر دے۔ وذکرینا، ہم میں سے جو مذکر حاضر ہیں اس جنازے میں، اللہ سب کی مغفرت کر دے۔ وانسانا، ہم میں سے جو عورتیں نہیں آئی، عورتیں جنازے میں شرکت نہیں کی، اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے۔ اللہم من احییتہ منا، اب میرے لیے، آپ کے لیے، ہم زندہ لوگوں کے لیے سب سے بڑی دعا پھر آ رہی ہے۔ من احییتہ منا، اللہ جس کو زندہ رکھ، ہم میں سے جتنے دن زندہ رکھ، جتنے سیکنڈ اور منٹ زندہ رکھ، جب تک زندہ رکھ، یہی بات اللہ قرآن میں کہتا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو دھیان رکھنا، موت آئے تک مسلم رہنا۔ قرآن کی ایک آیت، میں آپ بولیں گے تقریر شروع کر دیے، لیکن جب موقع ہے تو کڑی سے کڑی جب ملتی ہے قرآن کی آیتوں کی تو سننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی، کائنات کی ہر چیز مسلمان ہے، مسلم ہے، جھکی ہوئی ہے، اللہ کی تابع فرمان ہے، اطاعت کر رہی ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ کے آگے، کائنات کی ہر چیز کا ٹھپا لگا کے دے رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے مسلم ہے۔ اور ہم سے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ وَلَهُ أَسْلِمُوا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہو؟ اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، ایک نہیں کئی جگہ قرآن میں سوال کیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو مسلمان مرنا۔ تسلی دینے کھڑے ہوئے کہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے؟ کیا تسلی؟ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کی، اپنی زندگی کی، یہ تسلی تو ہم دے لیں، رسمیت تو کہہ دیں گے، وکیل صاحب، آصف بھائی، کلیم بھائی، رسمیت تو ہم کہہ دیں گے، لیکن جو تسلی ہمیں حقیقت میں جو قرآن دینا چاہتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ہمیں دیا ہے، وہ تسلی ہمیں کم ملے گی۔ اللہ نے کہا کائنات کی ہر چیز مسلم، اور اللہ ہم سے کہتا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہو؟ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ وہی سوال اللہ قرآن میں کہہ رہا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم مسلمان ہو؟ اللہ مجھے مسلمان جینے، مسلمان مرنے، ایمان پر رہنے کی توفیق اور ایمان پر مرنے کی توفیق عطا کرے۔ من احییتہ منا، ہم میں سے جس کو زندہ رکھ، جب تک زندہ رکھ، جتنا زندہ رکھ، جہاں زندہ رکھ، جس حالت میں زندہ رکھ، جس کیفیت میں رکھ، اللہ تیری اطاعت پہ رکھ،
احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، میں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان، میرا خاندان مسلمان، سینہ ٹھوک کے 7 پیڑھی تک کہتے، اور میرا ایک بھی کام مسلمان کے جیسا نہیں ہے، ایک بھی کام مسلمان کے جیسا نہیں ہے، صرف زبان سے سینہ ٹھوک کر کہتے میں مسلمان اور یہ مسلمان اور وہ مسلمان۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب آگے آئیے جنازے کی دعا، اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، یہ جنازے کی دعا، یہ جنازے کی نماز تمہارے لیے تسلی ہے۔ اللہم ومن توفیتہ منا، ہم میں سے جس کو موت دینا، فتوفہ علی الایمان، اس کو ایمان پہ موت دینا۔ ایک عالم صاحب سے ایک آگے پوچھنے لگا، عالم صاحب مصر میں پھانسی دی گئی مسلمانوں کو، لمبا چوڑا سلسلہ، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کے لیے دعا کیا ہے؟ عالم صاحب غصہ ہو گئے، کچھ بھی دعا پوچھتے، بولے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کی دعا؟ قرآن کہتا ہے جن لوگوں کو فرعون نے کھجور کے جھاڑوں پر پھانسی دی تھی ان لوگوں نے دعا مانگی تھی، اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وہی بات جو جنازے کی دعا میں ہم لوگ کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہمارے اوپر صبر ڈال دے۔ اگر یہ زندگی میں صبر نہیں ہے تو کسی کی بھی چاپلوسی کرتے ہوئے مریں گے۔ اگر زندگی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، اگر زندگی کے اندر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اگر زندگی کے اندر اللہ کی طرف التفات، جھکاؤ اور نظر نہیں ہے، تو چاہے حلیہ چاہے جیسا ہو لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ دل میں ایمان نہیں ہوگا تو اے اللہ، جادوگروں کو جب پھانسی پر چڑھانے کے لیے فرعون نے کہا لَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ادھر کا ہاتھ کاٹوں گا، ادھر کا پیر کاٹوں گا اور کھجور کے جھاڑ پہ لٹکا دوں گا۔ کھجور کے جھاڑ گن گن کے تھک جاؤ گے، ختم ہو گئے پھانسی دینے کے لیے، کھجور کے جھاڑ بچے نہیں۔ انہوں نے دعا کی تھی افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر، اللہ صبر ڈال دے۔ یہ صبر، یہ تسلی، یہ تشفی، آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ موت تو ہوتی ہے، موت روزانہ ہوتی ہے، کئی لوگوں کی ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کی ہوتی ہے۔ ڈھیر سارے قبرستان میں مردے میت کو لے کر پہنچتے ہیں۔ جنت البقیع میں بھی ابھی اسی وقت کتنوں کو دفنایا جا رہا ہوگا۔ مالیگاؤں کے قبرستان میں، مسلمان شہروں کے اتنے قبرستان میں، اے اللہ اس جنازے میں ہم شریک ہوئے، کیوں صرف تسلی اسی گھر والے کو دے۔ اے اللہ جتنے ایمان والے پوری دنیا میں جہاں بھی تیرے کلمے کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ، تیری یاد کے ساتھ جو موت پائے ہیں، اے اللہ تو سب کی بخشش کر دے، سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں جو زندگی جینے کی ایسی توفیق عطا کر کہ ہم تیری اطاعت کے ساتھ جئیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، وعلی آل محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر رحمت بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، ایسی رحمت بھیج جیسی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی، وعلی آل ابراہیم، ایسی رحمت بھیج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی۔ انک حمید مجید، اللہ تو بڑی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت بھیج، وعلی آل محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر برکت بھیج، کما بارکت علی ابراہیم، ایسی برکت بھیج جیسی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی، وعلی آل ابراہیم، جیسی برکت تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر بھیجی۔ انک حمید مجید، اللہ تو بڑی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں ہمیں سب کچھ اچھا دے، وفی الآخرت حسنہ، آخرت میں مرنے کے بعد ہمیں سب کچھ اچھا دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہوا۔ اللہ میں کامیابی ترقی یافتہ گھر میں ڈھونڈ رہا، اللہ میں کامیابی بزنس میں ڈھونڈ رہا، اللہ میں کامیابی روپے پیسے میں ڈھونڈ رہا، اللہ میں کامیابی بڑی ڈگری میں ڈھونڈ رہا، یہ سب ناکامی ہے، یہ متاع قلیل ہے، تھوڑا
تھوڑا فائدے کا، متاع الغرور دھوکے کا فائدہ ہے، پوری دنیا دھوکے کی ہے۔ اللہ تو نے بار بار کہا فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ دینے والی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، دنیا کی دھوکہ دینے والی چیزیں، گناہ کی چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ میں دھوکے کی طرف بھاگ رہا، صبح سے شام تک، دوپہر سے شام تک، رات میں میری آنکھ کھلتی ہے تو ہر وقت دھوکے کا خیال رہتا ہے، روپے پیسے کا خیال رہتا ہے، کمانے کا خیال رہتا ہے، دنیا بنانے کا خیال رہتا ہے، یہ سب دھوکے کے پیچھے میں بھاگا جا رہا ہوں۔ اللہ تو نے قسم کھا کے کہا والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ گھاٹے میں بچا کون؟ تو ہی بتاتا ہے الا الذین آمنوا، جو اپنے ایمان کو بنا لیے۔ اللہ میرا ایمان کیسا ہے؟ اللہ میرا ایمان کتنا ہے؟ اللہ میرا ایمان کس کوڑی کا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے، میرے ایمان کو اللہ تو بنا دے۔ جو ایمان لے آئے، ایمان کو بنا لیے، نیک عمل کیے، وہ فلاح پا گئے۔ اللہ نیک عمل کی لمبی چوڑی تفسیر کی جاتی ہے۔ تو نے کہا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، تو نے کہا فمن آمن و اصلح، جو نیک عمل کیا، جس نے اپنی اصلاح کر لیا۔ آج میں نے 1000 کمایا، دل مطمئن نہیں ہوتا، کہتا ہوں کل 2 کماؤں، کل 1 لاکھ کمایا، پھر دل مطمئن نہیں، کروڑوں کما لیا، پورے ایک ملک کا پرائم منسٹر بن گیا، پھر باہر جانا چاہتا ہوں، دل مطمئن نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس آدم کے بچے کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، اللہ اس مٹی سے پہلے میرے پیٹ کو بھر دے، اللہ اس مٹی سے پہلے میری ہوس کو بھر دے، اللہ اس مٹی سے پہلے ابن آدم کو اگر سونے کا پہاڑ دے دیا جائے، وادی سونے کی دے دی جائے، تو بندہ تمنا کرے گا بازو والی وادی کھود کر دیکھے گا یہ بھی تو سونے کی نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اے اللہ تو ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے۔ دنیا کا نیک عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے، چاہے جتنا بنا لے کما لے، اللہ وہی عمل دین کے لیے ہو جائے۔ میں نے خوب نمازیں پڑھی، میں نے خوب روزے رکھے، میں نے خوب صدقہ کیا، دل مطمئن نہیں ہونا چاہیے اللہ کل اس سے اچھا کروں گا، کل اس سے زیادہ کروں گا تو نیک عمل کی طرف جاؤں گا۔ اور جس دن سوچ لیا میں نے تو خوب پڑھا نماز، میں نے تو کیا روزے مئی میں رکھے، میں نے تو کیا صدقہ کیا، شیطان کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو دنیا کے معاملے میں جو نیک عمل ہم کرتے کہ مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ نہیں ہوا پورا، آگے اور ملنا چاہیے، دین کے معاملے میں یہ ہماری نیت ہو جائے۔ اللہ میں نے جو بھی کیا اللہ تو قبول کیا کہ نہیں کیا، اے اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہی نیک عمل کی توفیق عطا کر کہ ہم یہ دعا کریں کہ دین کے معاملے میں جتنا بھی ہم نے عمل کیا اے اللہ بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اپنے ڈرنے والے بندوں سے قبول کرتا ہے، اپنے ڈرنے والے بندوں میں تو ہمیں شامل کر لے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب آگے آئیے جنازے کی دعا۔ ان صلاتک سکن لہم، یہ جنازے کی دعا، یہ جنازے کی نماز تمہارے لیے تسلی ہے۔ اللہم ومن توفیتہ منا، ہم میں سے جس کو موت دینا، فتوفہ علی الایمان، اس کو ایمان پہ موت دینا۔ ایک عالم صاحب سے ایک آگے پوچھنے لگا، عالم صاحب مصر میں پھانسی دی گئی مسلمانوں کو، لمبا چوڑا سلسلہ، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کے لیے دعا کیا ہے؟ عالم صاحب غصہ ہو گئے، کچھ بھی دعا پوچھتے بولے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کی دعا؟ قرآن کہتا ہے جن لوگوں کو فرعون نے کھجور کے جھاڑوں پر پھانسی دی تھی ان لوگوں نے دعا مانگی تھی، اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وہی بات جو جنازے کی دعا میں ہم لوگ کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہمارے اوپر صبر ڈال دے۔ اگر یہ زندگی میں صبر نہیں ہے
تو کسی کی بھی چاپلوسی کرتے ہوئے مریں گے۔ اگر زندگی کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، اگر زندگی کے اندر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اگر زندگی کے اندر اللہ کی طرف التفات، جھکاؤ اور نظر نہیں ہے، تو چاہے حلیہ چاہے جیسا ہو لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ تو اے اللہ، جادوگروں کو جب پھانسی پر چڑھانے کے لیے فرعون نے کہا لَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ادھر کا ہاتھ کاٹوں گا، ادھر کا پیر کاٹوں گا اور کھجور کے جھاڑ پہ لٹکا دوں گا۔ کھجور کے جھاڑ گن گن کے تھک جاؤ گے، ختم ہو گئے پھانسی دینے کے لیے، کھجور کے جھاڑ بچے نہیں۔ انہوں نے دعا کی تھی افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر، اللہ صبر ڈال دے۔ یہ صبر، یہ تسلی، یہ تشفی، آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ موت تو ہوتی ہے، موت روزانہ ہوتی ہے، کئی لوگوں کی ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کی ہوتی ہے۔ ڈھیر سارے قبرستان میں مردے میت کو لے کر پہنچتے ہیں۔ جنت البقیع میں بھی ابھی اسی وقت کتنوں کو دفنایا جا رہا ہوگا۔ مالیگاؤں کے قبرستان میں، مسلمان شہروں کے اتنے قبرستان میں، اے اللہ اس جنازے میں ہم شریک ہوئے، کیوں صرف تسلی اسی گھر والے کو دے۔ اے اللہ، جتنے ایمان والے پوری دنیا میں جہاں بھی تیرے کلمے کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ، تیری یاد کے ساتھ جو موت پائے ہیں، اے اللہ تو سب کی بخشش کر دے، سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں جو زندگی جینے کی ایسی توفیق عطا کر کہ ہم تیری اطاعت کے ساتھ جئیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، وعلی آل محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر رحمت بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، ایسی رحمت بھیج جیسی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی، وعلی آل ابراہیم، ایسی رحمت بھیج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی۔ انک حمید مجید، اللہ تو بڑی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت بھیج، وعلی آل محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر برکت بھیج، کما بارکت علی ابراہیم، ایسی برکت بھیج جیسی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی، وعلی آل ابراہیم، جیسی برکت تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر بھیجی۔ انک حمید مجید، اللہ تو بڑی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں ہمیں سب کچھ اچھا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں مرنے کے بعد ہمیں سب کچھ اچھا دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہوا۔ اللہ میں کامیابی ترقی یافتہ گھر میں ڈھونڈ رہا، اللہ میں کامیابی بزنس میں ڈھونڈ رہا، اللہ میں کامیابی روپے پیسے میں ڈھونڈ رہا، اللہ میں کامیابی بڑی ڈگری میں ڈھونڈ رہا، یہ سب ناکامی ہے، یہ متاع قلیل ہے، تھوڑا فائدے کا، متاع الغرور، دھوکے کا فائدہ ہے، پوری دنیا دھوکے کی ہے۔ اللہ تو نے بار بار کہا فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ دینے والی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، دنیا کی دھوکہ دینے والی چیزیں، گناہ کی چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ میں دھوکے کی طرف بھاگ رہا، صبح سے شام تک، دوپہر سے شام تک، رات میں میری آنکھ کھلتی ہے تو ہر وقت دھوکے کا خیال رہتا ہے، روپے پیسے کا خیال رہتا ہے، کمانے کا خیال رہتا ہے، دنیا بنانے کا خیال رہتا ہے، یہ سب دھوکے کے پیچھے میں بھاگا جا رہا ہوں۔ اللہ تو نے قسم کھا کے کہا والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ گھاٹے میں بچہ کون؟ تو ہی بتاتا ہے، الا الذین آمنوا، جو اپنے ایمان کو بنا لیے۔ اللہ میرا ایمان کیسا ہے؟ اللہ میرا ایمان کتنا ہے؟ اللہ میرا ایمان کس کوڑی کا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے، میرے ایمان کو اللہ تو بنا دے۔ جو ایمان لے آئے، ایمان کو بنا لیے، نیک عمل کیے، وہ فلاح پا گئے۔ اللہ نیک عمل کی لمبی چوڑی تفسیر کی جاتی ہے۔ تو نے کہا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ،
تو نے کہا فمن آمن و اصلح، جو نیک عمل کیا، جس نے اپنی اصلاح کر لیا۔ آج میں نے 1000 کمایا، دل مطمئن نہیں ہوتا، کہتا ہوں کل 2 کماؤں، کل 1 لاکھ کمایا، پھر دل مطمئن نہیں، کروڑوں کما لیا، پورے ایک ملک کا پرائم منسٹر بن گیا، پھر باہر جانا چاہتا ہوں، دل مطمئن نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس آدم کے بچے کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، اللہ اس مٹی سے پہلے میرے پیٹ کو بھر دے، اللہ اس مٹی سے پہلے میری ہوس کو بھر دے، اللہ اس مٹی سے پہلے ابن آدم کو اگر سونے کا پہاڑ دے دیا جائے، وادی سونے کی دے دی جائے، تو بندہ تمنا کرے گا بازو والی وادی کھود کر دیکھے گا یہ بھی تو سونے کی نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اے اللہ تو ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے۔ دنیا کا نیک عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے، چاہے جتنا بنا لے کما لے، اللہ وہی عمل دین کے لیے ہو جائے۔ میں نے خوب نمازیں پڑھی، میں نے خوب روزے رکھے، میں نے خوب صدقہ کیا، دل مطمئن نہیں ہونا چاہیے اللہ کل اس سے اچھا کروں گا، کل اس سے زیادہ کروں گا، تو نیک عمل کی طرف جاؤں گا۔ اور جس دن سوچ لیا میں نے تو خوب پڑھا نماز، میں نے تو کیا روزے مہینے رکھے، میں نے تو کیا صدقہ کیا، شیطان کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو دنیا کے معاملے میں جو نیک عمل ہم کرتے کہ مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ نہیں ہوا پورا، آگے اور ملنا چاہیے، دین کے معاملے میں یہ ہماری نیت ہو جائے۔ اللہ میں نے جو بھی کیا، اللہ تو قبول کیا کہ نہیں کیا، اے اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہی نیک عمل کی توفیق عطا کر کہ ہم یہ دعا کریں کہ دین کے معاملے میں جتنا بھی ہم نے عمل کیا، اے اللہ بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اپنے ڈرنے والے بندوں سے قبول کرتا ہے، اپنے ڈرنے والے بندوں میں تو ہمیں شامل کر لے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔